السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. 14واں پارہ پڑھا, اس میں جو کچھ سیکھنے کو ملا تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. 18ویں آیت ہے 14ویں پارے کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ: اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھ بھی جاؤ تو آپ اسے شمار نہیں کر سکتے, اس کو گن نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا اور مہربان ہے. بخشنے والا مہربان کی اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور انسان پھر بھی ناشکر ہے, پھر بھی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ غفور الرحیم ہے, وہ جسے چاہے معاف کر دے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک کی 14ویں پارے کی آیت ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا, پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو کیا کیا؟ الہام کیا, پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. ٹھیک ہے. اور پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا, اپنے رب کی راہ چل, تیرے لیے نرم اور آسان ہے. ٹھیک ہے. من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ترجمہ: اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے, اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کان, آنکھ اور دل دیے, ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مانے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر بھی انسان ناشکرہ نہ کرتا ہے, وہ ہمیشہ پھر بھی یہی چاہتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز بھی مل جائے, وہ چیز بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد قرآن پاک ایک اور آتا ہے 14ویں پارے کی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا, اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے. تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. کتنا بڑا نالج ہمیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف کا, نیکی کا اور رشتہ داروں کے دینے کا, جو ہم نے رشتہ داروں سے لیا اس کو واپسی کا. ٹھیک ہے. نیکی کا اور انصاف کا. اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے, بری بات سے, اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ منع فرما رہے ہیں اپنے بندے کو. تو انسان بے حیائی کی کاموں کی طرف نہ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا کر رہی ہے؟ حکم دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اور امید کرتی ہوں 14واں پارہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس طرح ایک اور آیت ہے 148 14ویں پارے کی. ولا ان صبرتم لہو خیر للصابرین واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی الضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا, اور محبوب تم صبر کرو, تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو, بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کماتے ہیں. جو ڈرتے ہیں اور نیکیاں کماتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے, تو ہمیں تو صبر کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں. امید کرتی ہوں 14 پر آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. کافی کچھ جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آیا, کیونکہ واقعی کوئی معلمہ ہو ہمارے اوپر تو ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ آئے. لیکن جو میں نے کوشش کی, جو ترجمہ میرے پاس مجھے صحیح سمجھ میں آیا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ساتھ میں نے آپ کو نمبرنگ کے ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا اگر کنفیوژن بھی ہوتا آپ اسے کلیئر کر لیں. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. 13واں پارہ پر اس میں جو مجھے سمجھ میں آیا اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا. سمجھ سے مراد پھر میں آپ سارے اس پارے میں نے آپ سے کی ہوئی ہے. اچھا جی. صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. ترجمہ:
جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا اپنے رب کے رضا چاہنے کو، اور نماز قائم رکھی ہمارے دیے ہماری راہ میں چھپے، اور ظاہر کچھ خرچ کیے اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، جنہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، صبر کیا اپنے رب کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے، صبر کسی بھی بہاف پہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ٹینشن ہے، کہیں بھی آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے. نماز قائم رکھی ہمارے دیے ہماری راہ میں چھپے، اور جو ہمارے دیے ہوئے ہیں اس میں سے آپ نے کیا کیا، ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ کیا کیا، خرچ کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اس میں سے جو ہمارے پاس کمائی ہے حلال، اس میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کرنا ہے، دینا ہے. سب کے سامنے بھی دیں یا چھپا کر دیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور اللہ اس کو کیا کر کے دے گا، نفع کر کے دے گا. پچھلے گھر کا وہ کیا ہے، نفع ہے. 13ویں سپارے کی 25 آیت ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. ترجمہ: اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی کہ اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، فائدہ اٹھا لینا. اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری. تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جن کو ریئلائز ہوگا کہ یار ہم نے بڑا ٹائم ویسٹ کر لیا، اب جو ہے نا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اور اللہ نے اس میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہوا ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے کیا ہے، زندگی نہیں مگر اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے دنیا کی زندگی سے. ٹھیک ہے، آخرت کی تیاری کے لیے. اور یقین کریں اس آیت نے میرا دل جیت لیا. اس آیت نے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ترجمہ: وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یار سکون نہیں ملتا، پتہ نہیں زندگی میں سکون ہی ہے. تو اگر اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتے ہو، دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی کہ ذکر کرو، ذکر الہی کرو. یہ بھی ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے منہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نام ہے کافی زیادہ، وہ بولو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، تسبیحات کرو، تو یقین کریں آپ کے دل کو سکون ملے گا. کیوں نہیں ملے گا. اسی طرح ایک اور آیت ہے، 29 آیت ہے 13 پڑھ کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. ترجمہ: وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام ہے. جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بار بار اچھے کام آ رہے ہیں. اچھے کام سے مراد کیا ہے آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے. اچھا کام اور برے کام میں کیا فرق ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے اور ایمان لائے. اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے 33 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. قرآن پاک کی اکثر آیت میں یہی لکھا ہوا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دکھا سکتا، یعنی کہ اس کو کوئی اچھا راستہ نہیں دکھا سکتا. اسی طرح سے ایک اور قرآن پاک کی 13ویں سپارے ہی کی آیت ہے، اور سورت جو ہے، سورت کا نام میں دیکھ لوں پیچھے سے، سورۃ ابراہیم. ٹھیک ہے، آیت نمبر جو ہے 23 ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا بِإِذْنِ رَبِّہِمْ تَحِیَّتُہُمْ فِیہا سَلَامٌ. اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہے اپنے رب کے حکم سے، اور ان میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جو ہے نا یہ کیا ہے، میسیج ہے. چھوٹا نہیں، بہت بڑا میسیج ہے. ٹھیک ہے، جنت میں ان کے لیے کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 34 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ
لظالم کفار، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے. یعنی کہ میں یقین کرو کافی آیتیں جو واقعی دل کو جا کے ڈائریکٹ لگتی ہیں، جس کی مجھے سمجھ آتی ہے. لکھا کیا ہوا ہے، اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے. ہم بہت بڑے ظالم اور ناشکرے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں یار ہمیں یہ نہیں ملا، کاش یہ بھی مل جاتا، اس کے پاس وہ چیز ہے مجھے بھی وہ مل جاتی. تو انسان بڑا ظالم ہے ناشکرا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا، گن ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس بارے میں جو کچھ میں نے سیکھا، جو مجھے سمجھ میں آیا، میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتی ہوں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اوکے جی، اللہ حافظ.